بغداد کے اندر ایک عورت ہوتی تھی، ام ربیعہ اس کا نام، کتابوں کے اندر لکھا ہے، خود بھی امیر تھی اور شادی بھی کسی امیر زادے سے کی. گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے، دروازے میں کسی نے دستک دی، کوئی مانگنے والا فقیر آیا اور فقیر کے ہاتھ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعی فقیر ہے. پھٹا پرانا لباس، جسم پہ بھوک اور نکاہت کے آثار نمایاں ہوں. تو یہ عورت اٹھی، اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے جانے لگی تو شوہر جو بیٹھا کہنے لگا خبردار اس کو کچھ دیا، خبردار کچھ دیا. لیکن عورت کے دل کے اندر رحم تھا، کسی طرح چھپ کر اپنے مال میں سے کچھ حصہ لیا اور فقیر کے جا کے ہاتھ میں رکھا. فقیر کے ہاتھ پہ رکھ کر جب واپس پلٹی تو شوہر نے دیکھ لیا. شوہر بڑا تکبر والا، غرور والا تھا، اپنی دولت پہ ناز تھا. اس نے جب دیکھ لیا کہا میرے حکم کے بغیر تو خیرات کرتی ہے، میں نے تو منع کیا تھا، میری بات نہیں مانی، جان دیتی طلاق کی ہے. طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی عورت جا کے. بیٹی کا مسئلہ تو ٹوٹ جائے نا تو لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، یہ تو پھر طلاق ہے، وہ سمجھا جاتا ہے. مرد کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ جو طلاق لے کے بیٹھی ہے قصور اسی کا ہے، نہیں، طلاق دینے والے کا قصور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ہے عورت پہ یہ ظلم کرتا ہے اور یہ ایک کمزور مخلوق ہے. مختلف طریقوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر عورت پس رہی ہے، حالانکہ اسلام میں عورت کو عزت عطا فرمائی. غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن اسلام قتل کی تو اجازت نہیں دیتا. اگر غیرت کے نام پر عورت کے قتل ہوتے ہیں تو مرد کے قتل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ بھی تو شوہر کو کئی غلط کام کر کے گھر میں لڑتا ہے. غیرت آ کے جاتی ہے تو ایک کمزور مخلوق کے اوپر ہی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے. طلاق لے کے بیٹھ لیا اپنے گھر کے اندر، وقت گزرتا گیا، رشتے کی تلاش کی، رشتہ نہیں ملا تو کچھ دیر کے بعد، 2-4 سال کے بعد ایک رشتہ آیا، رشتہ بڑے امیر گھر سے آیا. شادی ہوگی، شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ جو اس کا خامد تھا اس نے کہا عورت نے مجھے پہچانا میں کون؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا یاد کر کہ کچھ عرصہ میں نے تیرے دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا، جس فقیر کو تم نے خیرات دی اور فقیر کی وجہ سے تجھے طلاق ہو گئی تھی. کہا مجھے یاد ہے. کہا ہے فقیر کوئی اور نہیں ہے، جو تیرے سامنے کھڑا، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. میں نے محنت کی، اللہ نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی. ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. لیکن قدرت ہے نا، وقت پلٹتا ہے، وقت اقدار دکھاتا. ایک دن پھر سیدھا یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، دروازوں کو کسی نے دستک دی. اور ہم نے پوچھا خیرات دیا ہوں؟ کہا جو دل کرتا دیا جا کے، یہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، جو دل کرتا دے آؤ. یہ خاتون خیرات دینے کے لیے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ جب پہنچی ہے تو گش کھا کے زمین پہ گری ہے. یہ وہ جو دروازے پہ آنے والا کا کوئی اور نہیں تھا، اس کا پہلا شوہر تھا، جس کو اپنی دولت پہ ناز تھا، جس کو اپنی دولت پہ غرور تھا. اللہ نے کچھ عرصے کے بعد بھی اس کو فقیر بنا دیا اور فقیر کو امیر بنا دیا. بے پرواہی ایک سجن دی جتے کسی دی پیش نہ جاوے. بے پرواہی ایک سجن دی جتے کسی دی پیش نہ جاوے. اور ایک تاجہ والے در در رولے تے مگتے تخت بٹھا گئے. اور بے پرواہ والی جو